طلال چودھری صاحب پی ایم ایل این کے سینئر رہنما موجود ہیں، ان سے بھی اس معاملے پر رائے جانتے ہیں۔ طلال چودھری صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا ہمیں پروگرام کے لیے۔ ابھی ہم چونکہ یہ کمیٹیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو اقتصادی امور کے لیے خاص طور پر نجکاری اور آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے بنائی گئی ہیں، تشکیل دی گئی ہیں، اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بیسکلی وزیر خزانہ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ یہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وزیر خزانہ جو ہے یہ اپنے گھر کے لوگ لگا لیتے ہیں، یہ باہر نہیں نکلتے، یہ ایکسپرٹس کو لے کر نہیں آتے، جب وہ آ گئے ہیں وہ بات نہیں کر سکتے تو اب کہتے ہیں جن کے اختیارات محدود کر دیے۔ اختیارات محدود نہیں کیے، انہیں اسسٹ کیا جا رہا ہے ہر سائڈ سے۔ وزیر اعظم اسسٹ کر رہے ہیں۔ وہ اکانومی سمجھنے والے، کیا ڈار صاحب کو اکانومی کی سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی جو مرضی کہہ دے، جتنا مرضی مخالف ہو، اکانومی کو سمجھتے ہیں، ان کو اسسٹ کیا جا رہا ہے، اختیار ان کو مزید امپاور کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ٹیم ورک کیا جا رہا ہے، اور یہ کہہ دینا جی کہ ان کے کوئی اختیارات، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اکانومی کو ریفارم کرنے کے حوالے سے ایک سب سے یعنی جو فوکس ہے اس وقت وہ اس پہ ہے، وہ اور فوکس کے ساتھ پوری جو حکومت ہے اس کے بہترین لوگ اسسٹ کر رہے ہیں، ٹیم ورک کے طور پر اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اچھا چوئی صاحب، پہلے تو شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے کہ ان کمیٹیوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو امپاور کیا جا رہا ہے اور کام بہتر ہوگا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی پرفارمنس جو ہے گورننس، اس میں کوئی مثبت تبدیلی بھی آئے گی؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک پاکستان کے تمام ادارے اس وقت ایک پیج پہ ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کا شاید ہمارے پاس آخری موقع ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ اکانومی اب نہ سنبھلی، غریب کا چولہا نہ چلا، پاکستان کی اکانومی نہ چلی، تو شاید پھر نہ چلائی جا سکی۔ ہم پہلے ہی لیٹ ہو گئے، تو اس کے لیے یہ جو ایک ٹیم ورک ہے، اور اس ٹیم ورک کے ساتھ سب کا جو فوکس اور ریزالو ہے، آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی، میرے اللہ نے چاہا تو اس کے آج سے ایگزیکٹلی 3 سال بعد جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں، وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا انڈیکیٹر ہے، وہ انفلیشن ہے، وہ برین قرضے ہیں، وہ باقی تمام چیزیں، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بہت بڑی بہتری ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کے ادارے، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو، اللہ کرے، لیکن چودھری صاحب جو زیادہ لوگوں کو پریشانی اس بات سے ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکیج میں جانے کے بعد تو اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مہنگائی کی ایک نئی لہر آ رہی ہے، ٹیکسز میں اضافہ بھی ہوگا، مہنگائی بھی بڑھے گی، اب پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کچھ سنا ہے کہ نیا کچھ اضافی ٹیکس بھی عائد کیا جا رہا ہے، اور پھر گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب سے تو بنیادی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کا تو کچھ عمر اور نکلے گا، بھلے انڈیکیٹرز آپ کے اچھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن عوام کی تو بیچارے کی بس ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایک میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیاسی حکومت اس بات کو، یہ آخری اس کے پاس آپشن ہوتا ہے جب کوئی اور آپشن نہ بچے کہ کوئی بھی ٹیکس یا کوئی بھی چیز مہنگی کی جائے اور اس کا عام آدمی پہ اثر ہو۔ اور ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ شامل ہیں، لیکن مجبوری اور پاکستان کے بیسکس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور یہ تو آپ مانیں گے نا کہ ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ہم لوگ ٹیکس دینا پسند نہیں کرتے، یہ پاکستان ریجن میں پیچھے ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی جو ریشو ہے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں اتنی کم نہیں ہے۔ پھر آپ یہ مانیں گے کہ یہاں پر ریفارمز، مثلا ہماری جو ڈسکوز ہے، ہماری پی آئی اے، ریل، ایسے ادارے جو کہ بہت لاس کر رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا یا ان کے لیے ریفارم کرنا یا اس کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کے درمیان کچھ تو سخت فیصلے لینے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں معیشت کی بہتری کے لیے۔ لیکن چوئی صاحب، میں یہاں پہ ایک ضرور بات جاننا چاہوں گا آپ سے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ضرورت ہے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ اس طرح کے فیصلوں کے بعد عوام کا ری ایکشن بھی آتا ہے، تو کیا حکومت نے اس سلسلے میں بھی کوئی حکمت عملی بنا لی ہے کہ اگر کوئی ری ایکشن آتا ہے تو غریب عوام کو کس طرح سے مطمئن کرنا ہے؟ دیکھیں، 16 مہینے کی جو گورنمنٹ ہماری پہلے تھی پی ڈی ایم کی،
یہ ساری چیزوں کو سیس کرنے کے بعد جب ایک سائڈ پر آپ کا ملک ہو اور دوسری سائڈ پہ آپ کا سیاسی نقصان ہو رہا ہو یا آپ کی سیاست ہو، تو پھر جو ایک میچور سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کھپے اور پاکستان کا جو اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ ضروری ہے پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر تھوڑے دن کی واہ واہ کے لیے یہاں پر 10 روپے پیٹرول سستا کر دیا جائے اور ایک شوبدہ بازی کر کے بجلی کے بل سستے کر کے تو پاکستان کو نقصان. بالکل ٹھیک. چلیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ سیاسی سوال کرنا چاہ رہی ہوں بجائے اس کی کہ ہم زیادہ اکانومی پہ آپ سے ڈسکشن کریں. یہ بتائیے گا طلال چودھری صاحب, میاں صاحب جا رہے ہیں لندن, یہ بڑی خبر مارکیٹ میں گرم ہے کہ اب وہ سعودیہ کے بعد لندن چلے جائیں گے اور شاید پھر وہ اس طرح سے اتنے ایکٹیو بھی نہ رہیں پاکستانی پالیٹکس میں. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے میاں نواز شریف یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنے تو شاید وہ کوئی کامیاب نہیں ہوئے. نہیں, میاں نواز شریف نے جو سٹروک کھیلا ہے یہ لوگوں کو محسوس ہوگا کچھ دیر بعد, جب تاریخ ابھی لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم ہے, اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. ان کی بیٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ان کے اپنے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے زیادہ بڑی خبر ہے, یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے. سو ایک وہ گورنمنٹ وہ بہت ساری چیزوں میں اسسٹ کرتے ہیں جو کہ بڑی بڑی چیزیں روزمرہ کی چیزوں میں عمل دخل نہیں کرتے. باقی ایک پاکستانی کے طور پہ ایک آزاد شہری کے طور پہ ان کا حق ہے کہ وہ عمرہ کرنا چاہیں, وہ اپنا کسی جگہ کسی کو ملنے جانا چاہیں, وہ اپنا علاج کے لیے جانا چاہیں. لیکن وہ اگر جائیں تو جاتے آتے رہیں گے, لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا پابندی لگائی ان کو کہ بھی اب وہ پہلے وہ بیچارے باہر سے نہیں آ سکتے تھے, اب ہم انہیں کہیں جی یہاں سے نہیں آپ جا سکتے. تو میرا خیال آزاد شہری کے طور پہ یہ جب وہ محسوس کریں گے کسی جگہ جانا, کو مذہبی فریضہ ہوگا, کوئی ذاتی کام ہوگا, کوئی ان کا علاج معالجہ ہوگا یا کہیں جانا چاہیں گے وہ جائیں گے, لیکن جائیں گے اور آئیں گے. ٹھیک. اچھا چودھری صاحب, ایک اور مارکیٹ میں آج میں ذرا مارکیٹ کی خبروں پہ آپ سے نا ریاکشن لے رہی ہوں. یہ بھی بڑی خبر چل رہی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں, محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں, اور کچھ تعیناتیوں کے حوالے سے آپس میں کچھ ایسی بھی رہی ہے کہ کھٹ پٹ بھی ہے کہ نہیں, کچھ ان کی مرضی ہے, کچھ کہیں پہ ان کی مرضی نہیں ہے. تو یہ کچھ صحافی تو یہ تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے تابع کام ہی نہیں کر رہے وزیر داخلہ. کیسا ریلیشن شپ ہے؟ محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ تو بنا دیا گیا جبکہ وہ آپ کی پارٹی کے بھی نہیں ہیں, اب شاید آپ لوگ انہیں سینیٹر بھی بنوانے جا رہے ہیں, لیکن تھوڑا آپ کر رہی ہے مارکیٹ کی خبر کی بات, آپ اندر کی بتا دیں. مارکیٹ سے بہترین لوگ ہم نے اٹھائے ہیں, وہ وزیر خزانہ ہو یا وزیر داخلہ ہو. اچھا, اگر کامیاب ترین اپنے شعبوں میں لوگ پی ایم ایل این کی حکومت کے وزیر ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اپنے شعبے کے اندر, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت تھی. ہو ہی نہیں سکتا کہ وزیر اعظم اور وزیر کی آپس میں اتنے اہم وزیروں کی کوارڈینیشن نہ ہو. باقی کیونکہ کوئی نہ کوئی خبر چاہیے ہوتی ہے, اور آپ ہمارے کئی بھائی ہیں جو کہ ذرائع لکھ کے کوئی نہ کوئی سنسنی خیز چیزیں اگر نہ ہو تو پھر آپ کو پتا ہے اب 24 گھنٹے کے چینل یا پھر یہ اخباریں بھی نہیں چلتی جب تک یہ خبریں نہ بنے جس میں حقیقت کئی دفعہ بالکل ہوتی کوئی نہیں ہے. اور میں بالکل یہ ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہر چیز بالکل پلان اور ہر چیز آئیڈیل چل رہی ہے. اوکے, مان لیا. چودھری صاحب لاسٹلی مجھے یہ بتا دیجئے پنجاب کی کیا خبر ہے؟ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کا کوئی فارورڈ بلاک بنوا لیا پنجاب میں. دیکھیے یہ ہم نے نہیں بناتے, ایکچولی سیاسی مزاج ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کی قیادت کا. یعنی آپ جب تک حکومت میں رہے تو اس وقت تک آزاد لوگ بھی اچھے تھے, اس وقت تک اتحادی پارٹیاں بھی اچھی تھی. جیسے ہی اپوزیشن میں عمران خان آئے تو اتحادی پارٹیاں بھی بری ہو گئیں, اور اس کے بعد نہیں تو ہیں 30-40 لوگ رابطے میں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, یہ بتا دیں. چلے وہ ان کی اپنی غلط پالیسی. میں گزارش کرنے لگا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی استعفے دے دیں. کوئی سیاسی آدمی اپوزیشن میں حکومت میں اس لیے منتخب ہو کر نہیں آتا کہ وہ استعفیٰ دے دے بلا وجہ. پھر کہا جی اسمبلیاں توڑ دے. یعنی اب بھی عمران خان اسی طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کو اپنا پارلیمانی فرض نبھانے کی بجائے ان پر پریشر ڈالتے ہیں. آپ نے ملنا نہیں, آپ نے فلاں نہیں کرنا.
یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جیل میں ہیں تو پاکستان میں اور خصوصاً ان کی پارٹی کا کوئی آدمی سانس بھی نہ لے، وہ سیاسی عمل کا حصہ بھی نہ بنے. تو اس طرح کی غیر سیاسی جو ان کی سوچ اور ہے، اسی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ فارورڈ بلاک یا ان سے دور ہونا، اور یہ دھکے سے وہ آپ لوگوں کو سینٹ انتخاب میں ووٹ دیں گے، اس کا مطلب ہے جو وہ 30-40 لوگ ہیں پنجاب سے. دیکھیں سینٹ میں پنجاب میں الحمدللہ شور شاٹ پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کے ہم خیال جو ہیں، ہم 10 سیٹیں 12 میں سے اس وقت جو نمبرز کے مطابق جیتے گے. ہم ہارس ٹریڈنگ کو نہیں کرنا چاہتے. پارٹی چاہتی ہے کہ جیسے کہا کرتے تھے کہ حصہ بقدر جسہ، پارٹیاں پارلیمنٹ میں الیکشن بھی نہیں ہو سکتا اگر یہ جان بوجھ کے اس طرح کے کام نہ کرے. یہ ویسے الیکشن کے بغیر ہی سینٹ کا پنجاب کا فیصلہ ہو سکتا ہے. ہارس ٹریڈنگ ہونی نہیں چاہیے، مگر جب آپ غیر سیاسی رویہ رکھیں گے یا آپ کہیں جی کہ ان کے 2 بنتے ہیں، اب وہ کہیں جی ہم نے 5 لینے ہیں، تو یہ اور اس کے بعد نمبرز پھر پورے بھی خود ہی کر لیں. اور لوگ بڑے متنفر ہوئے ہیں